اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجو تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، جو آیت طیبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں 3 اعمال کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد والی آیت میں 2 انعامات کا تذکرہ ہے، اور ایک انعام ان دونوں آیات سے انسان کو یہ ملتا ہے کہ انسان کا ان 3 اعمال کی بدولت ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے، جب ایمان محفوظ ہوگا اور ایمان کا خاتمہ ہوگا، انسان کا ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا تو ہی اس کو وہ انعام و اکرام ملیں گے جس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہوا تو کوئی انعام و اکرام آخرت کے اندر انسان کو حاصل نہیں ہو سکے۔ ان میں سے پہلا عمل اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت ہے۔ فما ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا عمل تلاوت کلام پاک ہے۔ شروع میں نبی علیہ السلام پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو اس وقت 2 اہم کام آپ کی ذمہ تھے، رات کو تلاوت کرنا اور دن کو دین کی دعوت دینا۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کے اندر یہی حکم ہے، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہیے مگر کم وقت آرام کرے، زیادہ وقت کھڑے رہیے۔ پھر آگے خود اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، نصفہ، نصف رات کھڑے رہیں، او زد علیہ او انقص، یا اس میں کمی کر دیں، تو نصف میں کمی کر دیں تو تہائی ہو جائے گا، او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کر دیجئے، تو نصف پر اضافہ کریں تو 2 تہائی ہو جاتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ نصف رات عبادت کریں، 1 تہائی رات عبادت کریں، یا 2 تہائی رات عبادت کریں اور بقیہ رات آرام کریں۔ اب کھڑے ہو کر اتنی لمبی عبادت کر کے کیا کرنا ہے؟ اس قیام میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر قرآن کریم ہی پڑھنا ہے۔ تو پوری رات، نصف رات، 2 تہائی نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے کھڑے ہو کر عبادت میں، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اتنی لمبی عبادت کرتے۔ اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ معبود خود اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہی روح آگے نبی علیہ السلام نے امت کے اندر پھونکی تھی، صحابہ کی یہی تربیت تھی، امت کی بھی یہی تربیت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا شغف رکھتے تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل کام پیش آتا، آپ تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے، آپ کی مشکلیں حل ہو جاتی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی کتاب الاذکار، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امت کے اندر جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے ہیں، میں آخری بات جو مجھے پہنچی ہے 24 گھنٹے میں 8 دفعہ قرآن پاک بھی پڑھنے والے لوگ تھے۔ 24 گھنٹے میں 8 دفعہ قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ آج کسی سے کہنا یہ کتنا ہو سکتا، ہم اس کو بعید کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے محنت نہیں کی ہوئی، ہم نے محنت کی ہوئی ہے دنیا کی۔ آج کوئی کہے نا ہمیں کہ میں نے 1 مہینے میں 4 کروڑ کما لیے، فوراً اعتبار کر لیں گے۔ پھر یہ آیا مہینے تک 5 کروڑ کماتا، اعتبار کر لیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا کام ہی یہی پیسے کمانا بس۔ اور کسی کو کہا جائے کہ اس نے اتنی عبادت کی، یقین نہیں کریں، کیونکہ عبادت کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے، تلاوت کا شوق ہی نہیں۔ جس چیز کی محنت ہے اس کا فوراً یقین کر لیں گے۔ تو کہا جائے نا ہمارے بزرگ سلف صالحین عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، کوئی نہیں یقین کرے گا۔ اور اگر کوئی ڈرائیور کہہ دے کہ میں نے 40 سال سویا ہی نہیں ہوں، میں نے 40 سال رات کو گاڑی چلائی ہے،
سارے یقین کر لیں گے ہاں یار ڈرائیور بڑا شاندار ہے گاڑی چلاتا، دیکھتے ہیں نا اس کو، تو دنیا کی محنت ہے اس کا یقین ہے، نیکی کی اعمال کی محنت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا یقین نہیں ہم کرتے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، آپ قرآن کریم کھولیں اس کے نیچے 7 لکھا ہوا ہے، اس منزل نمبر 1 2 7 منزلیں۔ یہ 7 منزلیں امت کے اکثر افراد کے اعتبار سے مقرر کی گئی تھیں کہ امت کی زیادہ تلاوت کا معمول یہی تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن کریم پڑھ لیتے تھے زیادہ افراد امت کے، اسی وجہ سے اس کی 7 منزلیں رکھی گئی، روزانہ کی 1 منزل پڑھتے تھے۔ اور ہم اس میں نالائق ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل اقام الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح قائم کی جائے جیسے اس کا حق ہے، جماعت کا اہتمام ہو، 5 وقتہ ادائیگی کی جائے، کوتاہی نہ ہو، سستی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے نا فلاں آدمی اپنے نظریے پر قائم ہے، آندھی ہے طوفان ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بیماری ہے پریشانی ہے نماز نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کتنی آسانی پیدا کی، لیکن پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے نماز کا قیام۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وابستگی عقیدت رہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ وصف صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بہت زیادہ تھا، باقی صحابہ بھی، لیکن ان کے اندر ایک شان ہے نا نرالی، ان کی شان نماز کے متعلق کوتاہی نہیں برداشت کرتے۔ اسلام لاتے ہی حضور سے کہا آپ یہاں کیوں نماز پڑھنے، مسجد حرام میں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مشرک نہیں پڑھنے دیتے، فرمایا میرے ساتھ چلے میں دیکھتا ہوں کون نہیں پڑھنے دیتا بیت اللہ کے اندر نماز کا قیام آپ نے شروع کروایا، قبلہ اول بیت المقدس آپ نے آزاد کروایا، وہاں نماز شروع کروائی، تراویح کی نماز کا آپ نے اہتمام کروایا، امیر المؤمنین بنتے ہی آپ نے پہلا آرڈر جو گورنروں کے نام جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، جس نے نماز کو قائم کیا وہ باقی دین قائم رکھے گا، جس نے اس میں کوتاہی کی اس کا دین تو نہیں۔ تو کہتے ہیں نا جیسی زندگی گزارتے ہیں ویسے موت آتی، تو موت ان کو نماز ہی کی حالت کے اندر آئی، شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور اتنے گہرے زخم تھے کہ دودھ بھی پیتے تھے تو زخموں سے نکل جاتا تھا، کوئی چیز پیٹ میں ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ لیکن ایک بیٹا ان کے اوپر مقرر تھا، نماز کے وقت جب ہوتا تو ان کو اٹھاتا بے ہوشی کی حالت سے، ابا جان نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ ہوش میں آتے کہتے بالکل نماز مقدم ہے، نماز کا جو اہتمام نہیں کرتا اس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ اقامت صلاۃ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے، کون سا تمہارا ذاتی ہے؟ انسان تو ننگ دھڑنگ دنیا کے اندر آیا، کیا تھا اس کے پاس؟ جیسے جیسے بڑھتا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی، عقل بھی دی، اعضاء بھی دیے، اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے انسان کماتا ہے اور کہتا ہے میرا پیسہ، تیرا کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کا ہی دیا ہوا، تمہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے ہی وہ خرچ کر لے، سرًا وعلانیہ، چھپ کر لے، علانیہ کر لے۔ محسنین فرماتے ہیں مال دونوں طرح خرچ کرنا چاہیے، جہاں علانیہ ضرورت ہے وہاں علانیہ خرچ کرے، مثال کے طور پر فرائض ہے نا اعلانیہ ادا کرے تاکہ لوگ بھی پتہ چلے فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، اور جو نفلی ہے وہ خفیتاً ادا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر ترغیب دینی ہے دوسروں کو کہ مجھے دیکھ کر دوسرے بھی خرچ کریں تو اعلانیہ کرے، تشہیر نہیں، شہرت کی وجہ سے اعلانیہ خرچ نہیں کرنا، اخلاص جہاں ریاکاری کا ڈر ہے وہاں خفیتاً خرچ کیے جائے۔ ضرورت ہوتی ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، تو ہمارے سر و علانیہ یہ 3 اعمال جو لوگ کریں گے، تلاوت کلام پاک، نماز کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہنا۔ تلاوت کلام پاک دل کا عمل ہے، اصل میں نا تلاوت کرنے سے دل منور رہتا ہے، نور ہے ایک اللہ رب العزت کا کلام، قرآن کریم خود ایک نور ہے، اور دل کے اندر دیا ایمانی دیا جلتا رہتا ہے، کفر غالب نہیں آ سکتا۔ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وساوس سے پاک رہیں گے، شیطان ان پر تسلط نہیں حاصل کر سکتا کہ قبضہ ہی کر لے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایمان کا محافظ ہے قرآن کریم۔ اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے نا، جھک جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اللہ کے آگے ماتھا ٹیک دیتا ہے، اللہ میں تیرا ہوں، بس میں کچھ بھی نہیں، میں فنا ہوں، تیری ہستی ہے،
جہاں آپ کہیں گے میں وہ کچھ کروں. اور مال بھی اللہ کے راستے میں لوٹا کر یہ گواہی دیتا ہے اللہ میرا دل، میری جان، میرے اعضاء، میرا سب کچھ جان و مال تیرا ہے. آپ جہاں کہیں گے میں خرچ کروں گا، جہاں کہیں گے میں ٹھہر جاؤں گا، جہاں کہیں گے میں جھک جاؤں گا. دل میں بھی اللہ کی محبت رکھے گا. تو ہمیں ایسے لوگ یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ امید رکھیں ایسی تجارت کی جس میں خسارہ نہیں ہے، کامیاب تاجر ہیں. تو امید کام کر کے رکھنی چاہیے نا، اعمال کر کے انسان امید لگائے. ایک کسان ہے نا، اس نے مثال کے طور پر ہل چلانا ہے، دانہ ڈالنا ہے، کھاد ڈالنی ہے، پانی دینا ہے، پھر امید رکھے گا کہ فصل اچھی ہوگی. یہ بغیر کام کی امید لگائے ہوئے ہو کہ فصل اچھی ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. دنیا کے معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کر کے، کام کر کے پھر نتیجے کے لیے پر امید رہنا چاہیے. اور دین میں ہم کام کچھ نہیں کرتے، کہتے بس امید لے اللہ بڑا غفور رحیم، ہو جائے گا جی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ شیطانی دھوکہ ہے، ہمیں اس دھوکے سے نکلنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لوگ یہ اعمال کریں گے لیوفیہم اجورہم، اللہ ان کو پورا اجر دیں گے، ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گے. پورا تو ملے گا، اضافہ قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا. 10 گنا تو ملے گا ہی ملے گا. باقی انسان کا اخلاص، محنت جس قدر بڑھتی جائے گی اسی قدر اللہ اجر بڑھاتے جائے گا. استاد کو پتہ ہوتا ہے شاگرد کیسی محنت کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے میرا بندہ کتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش اور محنت اور اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دے گا. اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ کا ایک مطلب یہ ہے اللہ اپنے فضل سے اپنا دیدار کروائے گا. انسانی اعمال کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت دیدار ہو سکے، وہ محض اللہ اپنے فضل سے ہی اپنا دیدار کرے. اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، جنت سے بھی بڑھیا نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے. جب جنتی دیدار الہی کریں گے جنت کو بھول جائیں گے، 500 سال تک اللہ کے دیدار میں ہی محو رہیں گے، جنت کی نعمتوں کو ہی بھول جائیں گے. اس کے بعد فرمایا انہ غفور شکور، وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. بخشنے والا ہے، گناہوں کو نیکی کرتے ہوئے کوئی کمی رہ جائے اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے. قدردان ہے، تمہاری محنت کی قدر کرے گا، تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، رائے گا نہیں کرے گا، تھوڑی سی محنت پر بھی بہت زیادہ نواز دے گا. اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.